بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی محمد وعجل فرج۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج۔ امام زمان ارواح فدا کی صحت و سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ مار عقیدت صاحب سبھی جتنے مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں سب کی قیدوں سے رہائی کے لیے صلوات۔ قید شہید شہدائی ملت جعفریہ اپنے اپنی ملعونین اس مقدس مقام کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کی ملعونین آج کی اس مجلس میں دامے درہمیں سکھمیں قدمیں حصہ ڈالنے والے حضرات کے لیے مجھ سے پہلے پڑھنے والے میرے بعد جو علماء کرام پڑھیں گے ان سب کی ملعونین کی تربیت ارواح کے لیے میں عقید کی مرحوم والدین مرحوم بھائی مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي والروح الأمين على تراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا صلوات نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کے شب و روز ہے، میرے دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے ایک عربی زبان کی نعت پیش کروں۔ ایک نعت پڑھوں گا اور پھر پاک پیغمبر اور امام صادق علیہ السلام کی زبان سے امام زمانہ کا ذکر، اور آخر تھوڑا سا ذکر مسائل۔ یہ جو نعت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تاریخ انسانیت کی سب سے پہلی نعت ہے۔ یہ لائیو چل رہا ہے، میں اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ تاریخ انسانیت کی سب سے پہلی نعت، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت، چونکہ یہ ظہور اسلام سے پہلے یہ نعت پڑھی گئی۔ میں پہلے نعت خان کا تعارف کرواؤں، یہ نعت خان ہے کون؟ مولانا کوثر نیازی کی کتاب اردو میں چھپی ہے، اس کا نام ہے مولا علی۔ اس میں انہوں نے ایک جو ہے مولانا سلیمان ندوی، بہت بڑے دیوبند کے عالم دین ہے انڈیا کے، ان کی ایک ریسرچ اس میں لکھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مختلف صدیوں کے نعت خانوں کی فہرست مرتب کی، پہلی صدی ہجری کے بڑے بڑے نعت خان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح کر کے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی فہرست بناتا ہوں نعت خانوں کی، تو ایک نعت خان ہے جس کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اور وہ نعت خان علی کا بابا حضرت ابو طالب ہے۔ اچھا، یہ نعت پڑھی کب گئی؟ میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، چلے اس کو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں۔ یہ نعت پڑھی کب گئی؟ یہ نعت اب ایک بہت کتابیں، یہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الغدیر، صرف 11 جلدیں ہیں۔ اب ایک جلد بھی نہ پڑھنے والی قوم ہے، اس کی پوری 11 جلدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اردو ترجمہ کسی نے کیا ہی کوئی نہیں، کہ ظاہر ایک جلد والی کتاب کو نہیں خریدتا، تو 11 جلدیں کون خریدے گا؟ اس کی ایک پوری جلد ایمان ابو طالب کے متعلق ہے۔ اس میں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ امینی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یعنی الغدیر علامہ امینی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہمارے لوگ پہلے وکیل ولایت علی بنتے ہیں، پھر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں وکیل ولایت علی، لیکن یقین جانیے یہ وہ وکیل ولایت ہیں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سمجھے 100 سال سے زیادہ ہو گیا ان کو کتاب لکھے ہوئے۔ یہ اس الغدیر یعنی من کو تو مولا فاضل علی مولا پر 11 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے۔ سعودیہ میں ایک پوری ادارہ بنایا گیا اس کا جواب دینے کے لیے۔ اس وقت تک الغدیر وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ علامہ امینی نے بڑی محنت الغدیر میں حقانیت ثابت کی مولا کائنات کی، سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہا ہے؟ اور یہ الغدیر کا پھر بڑا کمال ہے، یہ علامہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آواز ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، انڈیا بھی آئے تھے، لکھنؤ میں 3 سال گزار کر گئے اسی الغدیر کے حوالے لکھنے کے لیے۔ تو ایک سید مجتہد نجف کے، وہ اپنے گھر میں محرم کرواتے تھے، خود پڑھتے تھے، آگے گھر کے لوگ اکا دکا محلے کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، معاشر کا میدان ہے، لوگ پیاسے ہیں اور کوثر کے جام مولا کائنات پلا رہے ہیں۔ وہ سید کہتے ہیں میں جب حوض کوثر پہ گیا تو مجھے دادا علی نے کوثر جو ہے نا ایک شیشے کے گلاس میں پیش کیا، لیکن جب علامہ امینی آئے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ تو میں نے کہا دادا میں تیرا پوتا، تیری نسل سے، تیری شجرے سے، تیرا خون کا رشتہ میرا۔ علامہ امینی غیر سید آپ نے ایک غیر سید کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پلایا اور مجھے اس شیشے کے گلاس میں۔ سرکار نے فرمایا تو بے شک میرا بیٹا ہے، لیکن الغدیر لکھنے کا صلہ یہ کہ ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ پر حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ اس میں لکھا ہے الغدیر کے اندر،
علامہ شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، اس کے علاوہ بہت ساری اہل سنت کتابوں کے ریفرنس سے یہ پہلی انہوں نے لکھی ہے نعت جو پڑھی گئی۔ یہ نعت اس وقت پڑھی گئی جب مکہ میں خشک سالی تھی اور بہت ہی بری حالت تھی، بارشیں رکی ہوئی تھی۔ تو لوگ حضرت ابو طالب کے گھر آئے، انہوں نے کہا ابو طالب آپ اللہ سے بارہ رحمت کی درخواست کیجیے۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تم خدا سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ جواب دیا ابو طالب 2 وجہوں سے ہم آپ کے پاس آئے۔ پہلی وجہ اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھی، خانہ کعبہ کے قریب کردار، اور دوسرا آپ دین ابراہیمی کے مذہبی پیشوا ہیں۔ اس وقت تو ساجین سے پوچھے گا تھا نا مولا کہ آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ کلمہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ عربی میں کلمہ شلمہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ انڈیا پاکستان مناظرانہ ماحول ہے، کوئی اس طرح پرماننٹ کلمہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس دور میں، جس طرح ہمارے اذان کے بعد پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پرماننٹ کلمہ تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ انڈیا پاکستان میں آپ سعودیہ میں جا کر کسی کو کلمہ سنائے، کوئی کہیں جا کر کسی کو، میں دعوت میں چیلنج کر رہا ہوں، ایران میں جا کر کو کلمہ سناؤ، یہ انڈیا پاکستان میں فلانے نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہرحال اس نے کہا مولا کیا آپ کے دادا ابو طالب ایمان لائے تھے؟ سرکار نے فرمایا لو وضع ایمان ابو طالب فی کفۃ و ایمان جمیع الناس فی کفۃ اخرى لرجحت کفۃ علی ابی طالب، فرمائے ساری دنیا کا ایمان ترازو کے پلے میں رکھ کر میرے دادا ابو طالب کا ترازو کے دوسرے پلے میں ایمان رکھ، ابو طالب کا کلمہ جھک جائے گا، دنیا کے ایمان کا پلہ اٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب یا علی یا علی، ایک اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کو، دوسرا آپ دین ابراہیمی کے مذہبی پیشوا ہیں، یعنی آپ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلفاء میں سے ہیں۔ یہ 2 منصب تقاضا کرتے ہیں آپ اپنے پروردگار سے برائے رحمت کا سوال کیجیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی بچے عورتیں چرند پرند سب لے آؤ۔ سارا مجمع خانہ کعبہ کے پاس جمع تھا۔ لکھا کتاب میں کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت طالب کو کہا طالب جاؤ سے گھر سے لیا جو دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ حضرت طالب گھر آئے، ایک بچہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر لے آئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابو طالب نے اس بچے کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، گھبرائے دھرے بیٹھے 3 دفعہ، 3 دفعہ دیوار کعبہ کے ساتھ مس کر کے ثم رموا الی السماء، پھر آسمان فضا میں بلند کیا، ثم رموا ثانیا، پھر دوبارہ بلند کیا، ثم رموا ثالثا، پھر دوبارہ بلند کیا۔ کہ جب 3ری دفعہ ابو طالب نے بچے کو فضا میں بلند کیا، ابو طالب نے دعا مانگی جو سارے مجمع نے سنی، اللہم بحق ھذا الغلام اسقنا غیثا عاطلا، پروردگار اس بچے کے صدقے میں رحمت کی بارش نازل۔ اچھا لکھتے ہیں کہ جب ابو طالب علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی نا تو برائے رحمت شروع ہو گئی۔ کسی بندے نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے جس باتوں کو اٹھا کر اس کا واسطہ دیا؟ وہ فرماتے ہیں اس وقت تاریخ انسانیت کی سب سے پہلی نعت پڑھی گئی۔ میں نعت پڑھنے لگا، کمال نعت ہے، یقین لاجواب نعت ہے، اور وہ اس طرح کی نعت نہیں جس طرح کی نعتیں آج کل پڑھی جاتی ہیں، پتہ نہیں محمد کی شکل بڑھا کے رب لٹیا گیا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، بالکل یہ نعت نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ اللہ کو کون لوٹ سکتا ہے؟ اللہ کے خزانے ختم ہوتے ہیں، تم اللہ کو چھوڑو۔ میں تو 14 کی بات کرتا ہوں، یہ سید الساجدین علیہ السلام کے بارے میں وہ بڑا کمال ہے۔ وہ جب خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہشام بن عبد الملک مروان جو ہے نا، اس کو رستہ نہیں دیا کہ رہتے امام سراج کو رستہ مل گیا، ذہن میں ہے نا سارا واقعہ۔ اس وقت اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا میں عرض کروں کہ وہ جب یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہشام بن عبد الملک مروان اس کو رستہ نہیں ملا، سید سجاد علیہ السلام کو رستہ مل گیا، اور فرض دیکھنے جب قصیدہ پڑھا تھا 38 مصروں پر،
اور جب پوچھا تھا نا شامی نے من آزا یہ کون ہے، شام نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، فرزدق نے کہا میں بتاؤں یہ کون ہے، اب وہ شام کیسے کہ تو نہ بتا یہ کون ہے۔ فرزدق نے قصیدہ پڑھا جس کے 38 مصرے تھے، اس کے ایک مصرع تھا کہ کلتا یدیہ غیاث اما نفرہما، اس نے کہا کہ یہ دو ہاتھ جو بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں عام ہاتھ نہیں ہے، کہا یہ دو ہاتھ ہیں جب یہ خیرات بانٹتے ہیں یہ دیکھتے کوئی نہیں لینے والا اپنا ہے یا پرایا۔ اگلا جملہ کہا بلا یارو ما آدمو، کہا میں بڑا حیران ہوں، میں نے بڑے بڑے رئیس دیکھے وہ جیسے جیسے عطا کرتے جاتے خزانے خالی ہوتے جاتے، لیکن کہ سید سجاد کے پاس وہ خزانے یہ عطا کرتے ہیں خزانے خالی نہیں ہوتے۔ یا علی امام سجاد علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے عبد ہے، جس خدا کے بندے کی یہ شان ہے دے دے کر اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، وہ خدا کس طرح لٹیا گیا۔ وہ کسی اہل سنت بھائی نے وہ نعت لکھی تھی، محمدی شکل بڑھا کے اللہ لٹیا گیا، وہ بے وقوف بدھ ہوئے کہ شیعہ جس نے بچے نے پڑھ دیے ہم لعنت بھیج کر مذمت کرتے ہیں، بالکل مذمت کرتے ہیں، اس نعت پڑھنے والے کی مذمت کرتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کچھ دے تو اس کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں۔ گل سمجھ کہیں کو نہیں گئی یار، چراغ سے چراغ جلتا ہے پچھلے چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جب چراغ سے چراغ جلتے پچھلے چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ باتیں فضول جاہلوں کے ہاتھ میں چڑھ گئے، سب کچھ حقیقت ہے اور یہ مذہب کی توہین ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون جن کو الف بے نہیں پتا مذہب کی، ان کو ممبر دے دیا جاتا اور یہ خطرناک ہے۔ یہ ممبر مولا کائنات کا ممبر ہے، یہ ممبر امام صادق علیہ السلام کا ممبر ہے، اور اب چھوٹے چھوٹے کارٹون اس پر بٹھا دیتے ہیں، پڑھو جی، وہ پڑھتے ہیں کہ بھئی نبی پاک نے بڑھا کے اللہ لٹیا گیا۔ بہرحال ابو طالب علیہ السلام کی نعت بڑی لاجواب تھی، نعت سنیے گا، نعت کے الفاظ سنیے گا، نعت عجیب و غریب پڑھی جاتی ہیں ہمارے یہاں، کوٹے تے کھجور ہے کھانی بھی ضرور ہے، اندر بی بی فاطمہ بار پاک رسول، یہ کیڑی نعت ہے؟ لیکن ابو طالب سے سیکھ نعتیں پڑھی کیسے جاتی ہے۔ جب پوچھا من ھذا یہ کون ہے، جواب دیا ابیض یستسقی الغمام لوجہہ، کہا یہ وہ چودھری کا چاند ہے جس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے تو رحمت کی بارش برستی ہے۔ یہ وہ چودھری کا چاند ہے جس کے چہرے کا واسطہ دیے جائے تو رحمت کی بارش برستی ہے۔ ہولے لے سننی ہے، بولنا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اگر بولنے سے گناہ بخشے جائیں گے، جو کہ اہل بیت کے ذکر میں بولنے سے گناہ بخشے جاتے زبان کے لیے، بولے ہو نہیں، ٹھیک ہے۔ کہا کہ اب یہ یستسقی الغمام لوجہہ، یہ وہ چودھری کا چاند ہے جس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے فرمایا سمال الیتامی وعصمۃ للارامل، فرمایا میں ابو طالب اپنے محمد کا بھتیجا بن کر دفاع نہیں کر رہا، سرکار نے فرمایا میں اپنے محمد کے آنے والا کل جانتا ہوں۔ ابو طالب محمد کا کل کیا ہے؟ فرمایا سمال الیتامی عصمت للارامل، یتیموں کا آسرا بنے گا، بیواؤں کی پناہ گاہ۔ یا رسول اللہ، یا علی رسول مشروطی امام زمانہ بلند صلوات۔ اللہ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں نا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو پاک پیغمبر کا دفاع کر رہے تھے وہ آگاہانہ دفاع تھا، یعنی وہ ایک رشتہ دار کا دفاع نہیں تھا۔ بڑا ایک پیارا لفظ میرے ذہن میں آگے چلو کہہ دو، شاب ابی طالب محاصرہ ہو گیا، پاک پیغمبر پر حملے کا خطرہ، لیکن ابو طالب رات کو بستر بدلتے تھے، کبھی نبی کی بستر پر علی، علی کی بستر پر نبی، رات کو کئی دفعہ بدلتے تھے۔ اگر حملہ ہوتا ہے، کوئی اگر فرض کی انٹیلیجنس رپورٹ چلی جاتی ہے، حملہ ہوتا ہے تو علی قربان جو نبی بچ جائے۔ میں کہ جملہ پڑھتا ہوں تو یقین جان جملہ یہ یہاں سے ابو طالب یہاں سے سمجھ جاتے ہیں، اپنے کردار سے سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھو جب انسان کے مال کو خطرہ ہوتا ہے نا
ایک طرف مال، ایک طرف اولاد. انسان مال قربان کرتا ہے، اولاد بچا لیتا ہے. لیکن ایک طرف اولاد اور دوسری طرف بھتیجا. انسان بھتیجا قربان کر کے اولاد بچا لیتا ہے. ایک موقع آتا ہے جب بندہ اولاد کو قربان کرتا ہے، اور یہ وہ وقت آتا ہے جب انسان کے دین پہ مشکل بن جائے. یا دین بچتا ہو یا اولاد بچتی ہو، انسان اولاد قربان کر کے دین بچا لیتا ہے. ابو طالب رات کو بستر بدل کر دنیا کو سمجھا رہے تھے محمد بھتیجا نہیں، ابو طالب کا دین ہے. فرمایا سمال الیتام و عصمت للارامل. ایک بڑا مزے کا جملہ پہلے دفعہ پڑھ رہا ہوں، بڑا کمال جملہ ہے. میں نے اگلے دن وہ مطالعہ کر رہا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بخاری شریف میں، بڑا لاجواب واقعہ ہے. واقعہ یہ وہ لکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے نا، اس کی ایک انگلی وہ جہنم سے باہر ہے، ہمیشہ باہر رہے گی ایک انگلی، باقی سارے جہنم ایک انگلی باہر ہے. اور یہ میں نے یعنی پیر نصیر الدین بولنے والے کو پڑھتے ہوئے سنا، میں نے چیک کیا اگلے دن، سچ مجھ یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. لیکن میں ملک چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں اور مناظر بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے پیر نصیر الدین سے سن کر خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، سچ مجھ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. اور روایت یہ ہے کہ ابو جہل جو ہے اس کی ایک انگلی باہر ہے. کیوں باہر ہے انگلی؟ اس لیے باہر ہے کہ ابو جہل جو ہے اس میں جب پاک عمر کی ولادت کی خبر دی گئی تھی نا، تو حضرت ابو طالب تو جانتے تھے محمد کا کل کیا ہے. ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. فرمایا سمال الیتام و عصمت للارامل، یتیموں کا آسرا بنیں گے، بیواؤں کی پناہ گاہ بنے گا. ابو جہل کو محمد کا کل نہیں پتا تھا. وہ خوش ہوا کہ اللہ نے بھتیجا دیا. جس کنیز نے خوشخبری دی تھی نا، اسے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. پیر نصیر الدین کہتے ہیں وہ انگلی ابو جہل کی جو محبت رسول میں ہوا میں خوشی میں اٹھی، اللہ نے اس پہ جہنم حرام کر دیا. اس ابو طالب کیا کہے گا جس کا سراپا محبت رسول ہے. وہ مولانا فیض احمد مکیالوی نہیں تھے، یہ آپ کے سرگو دیکھیں، مولانا فیض احمد مکیالوی وہ جملہ پڑھتے ہیں جس دل میں بغض لیو وہاں عقل نہیں ہوتی. یعنی اب یہ دونوں باتیں موجود ہیں. ابو جہل کی انگلی باہر ہے، لیکن حضرت ابو طالب کے پیر، ان کی وہ جوتے معاذ اللہ جہنم کی آگ سے بھرے ہوئے، یہ دونوں موجود ہیں. اس کی انگلی اس لیے باہر ہے کہ اس نے وہ انگلی محبت رسول میں ایسے کی تھی، اور جس ابو طالب کا سارا وجود محبت مصطفیٰ سے بھرا رکھتا ہے. ابو طالب کا ایک ہی قصور تھا، وہ علی کے بابا ہے، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں، یقین جاؤ. بارہ میں تک نہ کروں یاد آپ کو. اس کے بعد اگلا مصر کائنات کی قیمت کا. میں 2014 میں حج پہ گیا تھا نا. اب جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ذرا ان کو سنیے اسلام. میں حج پہ گیا تو ایسے مطلب ہے، ہم ظہور خان صاحب قبلہ کے ساتھ تھے. ہم جب مسجد نبی کے سین میں بیٹھتے نا کہیں پر تو شرطے آ جاتے تھے فوری و سعودی، اٹھو اٹھو اٹھو، کیوں دیکھ رہے ہو نبی کی گنبد کو؟ اس قبر میں مٹی کی سوا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کیا رابطہ کرتے ہو؟ دیکھتے کیوں اس کو؟ ایک نے کہا کہ یہ ہمیں پچتی نہیں ہے ذری رسول کی، ہمیں ڈر ہے مسلمانوں کا، ورلڈ لیول پر احتجاج ہوگا مگر ہم اس کو بڑی مشکل سے برداشت کیے. وہ کہتے ہیں قبر میں جو ہے یہ مٹی میں مل کر مٹی کچھ بھی نہیں. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ، انہوں نے شام کے منبر پر ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہاذی عصای افضل من رسول اللہ، یہ میری لاٹھی نبی سے افضل ہے. نبی اپنی قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہوگی، اور میری لاٹھی دیکھو آج بھی میں 100 کام اس سے کر سکتا ہوں. یہ شیخ الاسلام ہے. اللہ اکبر. اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ذرا اس کا ایمان سناؤ. کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا میں ذرا اس کا ایمان سناؤ.
ابو طالب نے اپنے اگلے شعر کے مصرع میں فرمایا سمال الیتاما وعصمۃ للارامل، میرا محمد جب بڑا ہو جائے گا یتیموں کا آسرا بنے گا، بیواؤں کی پناہ گاہ بنے گا۔ فرمایا یلوذ بالحلاب من آل ہاشم، حضرت ہاشم کی نسل کے بڑے بڑے سردار جب جہنم سے بچنا چاہیں گے میرے محمد کے دامن میں پناہ لیں گے۔ فہم عندہ فی نعمت و فوادل، فرمایا قیامت تک اللہ جسے جو نعمت دے گا سمجھ لینا میرے محمد کا صدقہ ہوگا۔ قیامت تک ہر کسی کو ملنے والی ہر نعمت میرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ اور فرمایا اپنے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں نبی اپنی قبر میں کسی کام کے نہیں ہے، لیکن ابو طالب کہتے ہیں قیامت تک جو نعمتیں آئیں گی ساری محمد کا صدقہ ہوگا، ساری مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا۔ اور یقین جانیے میں یہ واقعہ یہ وہ ویژن ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس بات کی بنیاد رکھی کہ پاک پیغمبر کو مردہ یا خاک مت سمجھنا، پاک پیغمبر قیامت تک رحمت للعالمین ہے۔ اور شفا صاحب نے یہ روایت پڑھی جو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، ایک دن ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس روایت کو پڑھا۔ وہ روایت کی تھی پاک پیغمبر کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 3 دن بعد ایک عرب بدو آیا تھا، اس نے آ کر یعنی پاک پیغمبر کے گھر آیا، لوگوں نے کہا کہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، گھبرایا ہوا پاک پیغمبر کی قبر پر آیا، اللہ کا نبی ایسے صحابہ کرام سن رہے ہیں، تو نے کہا اللہ کا نبی میں اتنا گناہگار تھا، میں مایوس تھا اپنے گناہوں کی بخشش سے، لیکن میں نے قرآن کی آیت پڑھی، دل میں امید جاگی، لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، ابھی اگر یہ لوگ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ بخشوانا چاہتے تو میں اللہ کی 3 شرطیں جاؤ، پہلی شرط یہ تیرے پاس حاضر ہوں، فاستغفر اللہ گناہ کی معافی مانگے تو، فاستغفر لهم الرسول، اور رسول تو بھی ان کے لیے بخشش کا سوال کر، جب یہ 3 کام اکٹھے ہوں گے لوجد اللہ توابا رحیما، پھر یہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کا نبی میں آپ کے گھر آیا، بھئی آپ کو کہو آپ میرے لیے دعا مانگے بخشش، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، میں پریشان ہو گیا، لیکن پھر میرے دل میں امید کی کرن جاگی، وہ کیا؟ اگر نبی خالی دنیا میں رحمت ہوتا تو اللہ آیت میں کہہ دیتا بھائی میرے حبیب کے پاس آنا جب تک وہ دنیا میں ہے، لیکن اللہ نے شرط نہیں لگائی، اللہ نے کہا گناہگار کا کام ہے میرے حبیب کے پاس آئے، یعنی یہ نبی دنیا میں ہے تب بھی حبیب کے پاس آؤ، دنیا سے چلا جائے پھر بھی میرے حبیب کے پاس آؤ۔ کہ اللہ کا نبی قرآن سے میں یہ سمجھاؤں تو دنیا میں ہے پھر بھی رحمت ہے، قبر میں چلا جائے پھر بھی رحمت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، کام میں نے اپنے حصے کے دونوں کام کر دیے ہیں، میں آیا آپ کے پاس ایک اپنے گناہ کی معافی مانگی تو اللہ کے نبی تیسرا کام ابھی آپ نے کرنا ہے، ابھی آپ اپنے حصے کے کام کیجئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قبر سے آواز آئی جو سب نے سنی، قد غفر اللہ لک، جا حبیب کے صدقے میں خالق نے تیرے گناہ معاف کیا، خالق نے تیرے گناہ۔ اور ابو طالب فرماتے ہیں فوم عندہ فی نعمت و فواضل، فرمائے قیامت تک جو نعمتیں آئیں گی ساری مصطفیٰ کا صدقہ ہوگا۔ چل میں تنگ نہ کروں زیادہ، میں آخری حصے کی طرف جاؤں۔ یہ ایک نعت آپ کے سامنے پڑھ دی، اب وہ جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوتا ہوں اور پڑھنا بھی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، اور میں جواب دے ہوں امام زمان کے سامنے جواب دے کہ ان کا ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آج میں آپ کو 2 معصوموں کی زبان سے امام زمان کا ذکر سنا، ایک امام صادق علیہ السلام کل ان کی ولادت ہے، پرسوں ولادت با سعادت، اور دوسرا خدمت میں عرض کروں گا پاک پیغمبر کی زبان۔ میں شروع کرتا ہوں پاک پیغمبر سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بہت بڑا مقام ہے، یعنی امام زمان کی ریت ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ سید الساجدین نے فرمایا نہ اہل زمن غیبت الافضل من اہل کل زمان و مکان، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے 12ویں کے دور کے شیعہ ہوں گے یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے، ان کے مقام سب سے بڑا ہے۔
مولا کیسا مقام ہے؟ بیار المار کے اندر روایت ہے، پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کی محفل میں ایسے کہا السلام علی اخوانی، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ کرام نے کہا کہ انا ہم اخوانک، لیکن نبی ہم بھائی ہیں، فرمانی انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو۔ کہ مولا ہم صحابی ہیں تو پھر بھائی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ آخر زمان میں قوم آئے گی وہ میرا بھائی ہے۔ مولا ان میں خاص بات کیا ہے؟ سرکار فرماتے مولا وہ لوگ آپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کی زیارت کے شرف حاصل کرنے والے، وہ کیوں افضل ہو گئے ہم سب سے؟ اور ان کو بھائی کیسے قرار دے گیا؟ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھوں پر کبھی سنگریزے کلمہ پڑیں گے، کبھی درخت زمین کا سینہ چیر کر میں محمد کی رسالت کی گواہی دے گا، کبھی میں انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کروں گا، میں اشارہ کروں گا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹے گا، میرا علی اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹے گا، کبھی ہم ٹھوکر مار کر باذن اللہ مردہ جگائیں گے۔ فرمائے مجھے اور میرے علی کو دیکھ کر، ہمارے موجے دیکھ کر ہم پر ایمان لانا اور ہے، لیکن زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور فرمائے وہ ہمارے بارہویں کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کون یہ؟ ہمارے بارہویں کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ میں ذاکرین کا مخالف نہیں ہوں، اور یہ پارٹی بازی ہے بھی غلط، یہ پارٹی بازی نقصان دہ ہے۔ ہاں ذاکر جو 10-12 گندے انڈے ہیں ان کو چھوڑیے، باقی اچھے لوگ ہیں، ان کو بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں، میں خود ان کی رہنمائی کرتا ہوں، رہنمائی لیتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک اچھا ماحول ہے۔ میں ذاکرین کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، خواہ کی میں قصیدے میں ان کی کو نہیں پڑھتا بعض علماء کرام کی طرح، لیکن میں پیار سے ان کے کان میں ان کی غلطیاں بتا دیتا ہوں، اور وہ غلطیاں درست بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ذاکر بلاتے ہیں لیکن ساتھ 1-2 عالم ضرور بلوائیں۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ یہاں پاک پیغمبر میں علم کی اہمیت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی وہ آپ کے 12ویں کی ریت، اور آپ فرماتے ہیں وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ مولا جب نہ امام کو دیکھا، نہ امام کا معجزہ دیکھا، نہ مردہ زندہ ہوتے دیکھا، نہ سورج پلٹتا ہوا دیکھا، نہ چاند کے ٹکڑے دیکھے، پھر وہ ایمان لائیں گے کیسے؟ فرمائے ایمان من السواد الی البیاض، فرمائے کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئے، یعنی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں پڑھ کر ایمان لائیں گے امام زمان پر۔ اب آپ کتابیں اب تو خود پڑھتے ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس ذوق ہی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، تو پھر خود نہیں پڑھتے ہو تو انہیں بلاؤ جو پڑھ کر کتابوں سے سناتے ہیں۔ یعنی امام زمان پر عقیدہ رکھنے کا سورس یہ ہے، ایسے علماء بلائیں جو امام زمان کے بارے میں پڑھ کر کتابوں سے سناتے ہیں۔ آپ کے ایک عمل کی اہمیت، 2 جملے بس میرے شاگرد رشید ہے ممبر کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کی ہر ایک عمل قیمتی ہے غیبت کے دور میں۔ یہ نماز معمولی نماز نہیں ہے جو آج آپ نے زور کی پڑھی ہے، یہ معمولی نماز نہیں ہے۔ غیبت کے دور میں نماز غیر معمولی، روزہ غیر معمولی، مجلس غیر معمولی، ہر نیکی غیر معمولی۔ کیسے؟ چھٹے امام سے کسی بندے نے پوچھا تو مولا آپ کے 12ویں کی غیبت کے لوگوں کی کوئی عظمت بتائیے۔ سرکار فرماتے ہیں ان کا ایک عمل میرے ساتھ کیے گئے 25 اعمال کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ سرکار فرمایا اس کی غیبت کے دور میں جو بندہ ایک ٹائم کی نماز اکیلی فرادہ پڑھے گا، جماعت بھی نہیں فرادہ پڑھے گا، فرمایا وہ مجھ جعفر صادق کے پیچھے پڑی ہوئی 25 با جماعت نمازوں کے برابر ہے۔ وہ سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ دیکھو نہیں، یہ بات بڑی سمجھ میں آنے والی ہے، بات لاجیکل ہے۔ مطلب 2 بچے، ایک بچہ ہے اس کے اوپر جب وہ پیپر دے رہے ہیں نا تو جب نگران آتا ہے تو وہ نقل چھوڑ دیتا ہے، نگران جاتا ہے تو پھر نقل شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ ایسا نگران ہے نہیں، وہ اپنا کام جانبداری سے کر رہا ہے، نقل نہیں لگا رہا، اب کس کو نمبر دو گے؟ اس وقت تو خیر عجیب و غریب کام ہو گئے، آگے نمبروں کو بھی اتنی بےزتی کی ہے حکومت نے، یقین جانے بڑی انسلٹ کی ہے نمبروں کی، یقین جانیے بس، اور انشاءاللہ یہ ساری بے وقوفیاں کرے گا،
خود اس نے کہا تھا کہ میں وہ فلاں جو صاحب ہے نا امیر شام کی طرز کی حکومت ویسی ہی بناتی ہے. یہ خود صاحب آدر نے فرمایا تھا کہ میں امیر شام کی طرز پر حکومت بناؤں گا اور الحمدللہ ویسی ہی بناتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ نگران جب آئے سپرنٹینڈنٹ آئے تو وہ نقل چھوڑ دے, سپرنٹینڈنٹ نقل پھر شروع ہو جائے, کہتے یہ 2 نمبر بندہ ہے. اچھا بچہ کون سا ہے جس کو نگران کے آنے لانے سے فرق نہیں پڑتا. سرکار فرماتے ہیں ہمارے سامنے نمازیں پڑھنا اور ہے, بار بار پردہ غیب ہو پھر بھی نمازی پڑھنا ہو. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی. اور میں اس جملے سے یہ سمجھاؤں کہ آپ ساری باتیں ایک روزہ جو غیبت میں رکھیں گے یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے حضور میں 25 روزوں کے برابر. 1 گھنٹہ ماتمداری عبادت سمجھ کر جو اس غیبت کے دور میں کی جائے گی یہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے 25 گھنٹے کی ماتمداری کے برابر. ایک مجلس جو امام کی غیبت میں کروائی جائے گی یہ امام صادق کے سامنے کروائی گی 25 مجلسوں کے برابر. آخری بات, سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ عظمتیں یہ ہیں لیکن ذمہ داریاں کیا ہے. آخر امام نے روایت کی اپنے نانا سمجھتی میں مجلس ختم کر رہا ہوں. مولا آپ کے 12ویں کی غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا, ہم نے کرنا کیا ہے. میں جملہ وہ پڑھوں گا جس پہ آپ سب کو سوچنا پڑے گا اور مجلس میں سوچا کرو. مجلس میں وہ ہاکی کی طرح پاس نہ دیا کرو فٹ بال کی طرح, کیونکہ اے فلانے کا جملہ ہے, جملہ فلانے پیٹ ہے, فلانے پیٹ, یہ کام نہ کیا کریں. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. نبی نے فرمایا من ادرک زمانہ, جو بندہ میرے 12ویں کے زمانے غیبت کو ترک کرے گا اس نے 2 کام کرنے. جاگنا, یہ عام روایتی مجلس نہیں, یہ جاگنے ہیں. فرمایا پہلا کام فلیتمسک بدینہ, فرمایا اس کی پہلی ذمہ داری ہے اس کی غیبت کی دور میں دین کو مضبوطی سے پکڑے. تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ. میں اب ایسا قبلہ کروں نا کہ محمد حسین ریحان صاحب میری شاگرد ہیں, میں ان کو مائک دوں ہی نہیں نہ تو یہ تمسک ہے, ویلڈ ہو جاؤ ویل کر دوں. لیکن ابھی چھوڑ دوں ان کو مائک دے دوں اس مطلب یہ تمسک, یہ مائک کے ساتھ تمسک ہوتا ہے پکا پکڑنا. یہ پکڑنا چھوڑنا اسے تمسک نہیں کہتے. سرکار نے فرمایا کہ اگر 12ویں کی ریت ہو اور اس کے سپاہی بننا چاہتے تو پہلا کام یہ کرو دین کو مضبوطی سے پکڑو. اچھا یہ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں, میں تشریح نہیں کرتا ہوں, میرے پاس تشریف لا چکے ہیں. ایک یونس ابن عبد الرحمن اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا, یہ صحابی 7ویں امام کا. اس نے حضرت کو عرض کیا کہ نواسے پیغمبر مجھے ایک ایسی دعا تعلیم دے جو آپ خود پڑھتے ہیں. 7ویں امام نے چن کر دعا تعلیم دی. مزے کی دعا ہے, بڑی لاجواب دعا ہے, صرف 2 سطریں ہیں لیکن لاجواب ہے. آپ یاد کیجئے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد میں پڑھیے گا خود. دعائے قنوت میں پڑھیں, سجدہ شکر میں پڑھیں. اور وہ دعا یہ ہے اللہم لا تجعلنی من المعارین. پھر پڑھتا ہوں اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. دعا کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ترجمہ آتا ہو. سرکار نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے ایسا بنا میں جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں, میں بڑی سے بڑی نیکی کے پیچھے جاؤں. ٹھیک ہے, یہ نیکی کر کے اپنے آپ کو کامل اکمل نہ سمجھوں. اصل دوسرا جملہ فرمایا ولا تجعلنی من المعارین, مجھے لوگوں میں سے نہ قرار دے جن کا دین عارضی ہوتا ہے. یہ عارضی دین یہ توسط کے خلاف ہے, تمسک کے خلاف ہے. عارضی دین کیسے, میں مثال دیتے ہیں. اس وقت آپ ماشاءاللہ, میں بھی ٹھیک ہوں, آپ بھی ٹھیک ہیں, ہمارا ذہن صاف ستھرا, نعت سنی, ابو طالب علیہ السلام کا ذکر سنا, ٹھیک ہے. اچھا ابھی امام زمان کا ذکر آخر میں ہو رہا ہے, پھر تھوڑا مصائب ہوگا. ابھی ذہن بالکل فٹ فار ہے. اس وقت میں نے اپنے دین پکڑا ہوا ہے, لیکن تمسک کا پتہ چلے گا اس مسجد سے باہر نکل کر. اگر آگے سے جب پردہ بیویاں آئیں گی پھر پتہ چلے گا تمسک ہے یا نہیں. اگر آنکھیں بند ہو گئی نا
اس مطلب ہے تمسک ہے، زور سے پکڑا ہوا تھا. اور اگر آنکھیں اٹھ گئی اس کا مطلب ہے کہ نہیں، دین عارضی تھا، پکا نہیں تھا. جی باہر کے غصہ آیا، اتنی بڑی گالی منہ سے نکل گئی. گالی کا نکلنا بتاتا ہے دین تھا لیکن پکا نہیں تھا. مسجد میں تھا لیکن سڑک پہ آ کر ہاتھوں سے نکل گیا. لیکن زبان پر کنٹرول بتائے گا دین پکا تھا. یہ جو موبائلوں والی نسل بیٹھی ہوئی ہے، تو موبائل آن کرتا ہے، آگے سے کوئی ویڈیو غلط چل پڑتی ہے، تیرا آنکھیں بند کر لینا ویڈیو کو ریموو کرنا بتاتا ہے تیرا دین پکا ہے. پر آخنا ذرا چیک تو کریے دیکھ ہے کہ یہ چیک کرنا بتاتا ہے کہ دین پکا. غم کے ایام گزر گئے ہیں، ہم 2 ملیارڈ دن بڑے زبردست تھے، فٹ فار تھے، عزادار، ماتمی، جوان، سب کچھ بسیب خان. لیکن اب شادیوں کا موسم ہے، تیرے بھائی بیٹے کی شادی بتائے گی دین پکا تھا یا عارضی تھا. اگر تو اپنے بھائی بیٹے کی شادی میں حرام حلال مکس کر دیتا ہے، بے پردہ عورتیں غیر مرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ڈھول باجا بینڈ یہ چیزیں حرام چیزیں تیرے بچے بھائی کی شادی میں اس بات کی نشاندہی کرے گی دین عارضی تھا، تمسک نہیں تھا. نماز زور ہی پڑھی ہے، زورین پڑھ لی ہے، ابھی ماشاءاللہ مجلس بھی سن رہے ہیں، ذکر امام زمانہ سن رہے ہیں، پاس ہیں، فٹ ہیں. باہر گئے، آنکھیں بھی سر جھکا لیا غیر عورتیں دیکھ کر، موبائل میں غلط چیز بھی کوئی نہیں دیکھی. لیکن جب خمس کی بات آئی پھر غبارے سے ہوا نکل گئی. یہ خمس پہ آ کر پیچھے پیر ہٹانا بتاتا ہے کہ دین پکا. اور ادھر چھٹی ہو جاتی ہے، ناراض نہیں ہونا. آپ دینداروں کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے خمس پر آ کر. علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو الحمدللہ میکسیمم چھٹی ہے، وہ خمس پہ آ کر بالکل چھٹی ہو جاتی. لیکن یقین جانیے میں خود خمس کا حقدار نہیں ہوں، مجھ پہ خمس نہیں لگتا. میں غیر سید ہوں، سامع صدات اس لیے نہیں لگتا، سامع امام اس لیے لگتا، میں امام حسین کا نوکر ہوں، ہمیں محتاجی کو نہیں ہوتی کسی کی. ٹھیک ہے، لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں آپ کا اپنا فائدہ ہے. امام زمان کی طرف خط گیا تھا غیبت کے دوران، وہ الگ لوگ بھلوال کے فرض کے لیے الگ موڑ کے خمس نہیں دیتے، خریداریاں بڑی مزے سے کرتے ہیں. وہ جب جاتے ہیں نا ادھر جال چکی ہوٹل پردیسی گھی والا، بیٹھتے ہیں بڑے مزے سے، دال لو تھوڑی جی، اے لو جی، اے لو پیسے لے لو. سرکار نے فرمایا من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مال قوم اعدائنا. فرمایا جو بندہ ہماری غیبت کے دور میں خمس ادا نہیں کرے گا اور مزے سے پیسے اڑائے گا، فرمایا یہ خمس کھانا اسے غیبت کے بعد میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، آٹومیٹکلی چلا جائے گا. اللہ اکبر. عرضی دین سے تمسک، مضبوطی سے پکڑنے دی. ایک بات دوسری فرمائے وَلَا يَجْعَلِ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سرکار فرماتے ہیں تم سب جانتے ہو تمہارے اندر شیطان انٹری کہاں سے مارتا ہے. جو زبان کا تیز ہے اس کی زبان سے شیطان انٹری مارتا ہے. جو بندہ آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کی آنکھ کمزور ہے، شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے. کسی کے کان کمزور ہے، شیطان وہاں سے انٹری مارتا ہے. جس ہم مجلس سے پڑھنے والے ہمارے کان کمزور ہوتے ہیں، بس میں مجلس سنوں گا، فون کروں گا جا کر، ہاں جوانو سناؤ میری مجلس کیسی تھی، تعریفیں سنوں گا. یہ غلط، اپنی تعریفیں سننا غلط بات ہے، مجھے یہاں پہرا دینا ہے. سرکار نے فرمایا تو جہاں سے جانتا ہے شیطان جہاں سے حملہ کرتا ہے اس کی حملہ کرنے والی جگہ پہ پیرا بٹھا، پھر میرے بعد دیگر صفائی کرے گا. کمزور آنکھ والا آنکھ پہ پیرا بٹھائے، زبان کمزور ہے زبان پہ. یقین جانیے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کسی بانی کو فون نہیں کیا اس کے بعد، تو میری مجلس پہ کیا خیال تھا لوگوں کا نہیں. بہرحال پیرا زبان پہ پیرا بٹھانا پڑے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرے، امام باقر فرماتا ہمارا 12 بجے ظہور کرے گا، اعلان کرے گا فلاں بندہ میری فوج میں نہ آئے. کون؟ اللہ یاتکو حریما محرما، جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج کا حصہ نہ بنے. کیوں امام زمان کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے؟ میرٹ نہیں بن رہا. اللہ یسبا مسلمہ، سرکار فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالیاں دیتا ہے میری فوج میں نہ آئے.
گالیاں دینے والے کی جگہ ہی کوئی نہیں امام زمان کی فوج میں، بے حیاء کی جگہ ہی کوئی نہیں امام زمان کی فوج میں۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں لے کر آئیں اور وہ شیطان کے داخلے کے رستوں پر پیرے بٹھائیں۔ آج 14 ربیع الاول ہے، 2-3 جملے میرے مسائل کے پڑھنے ہیں۔ اسی مہینے کی 5 ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی جب شام کو فتح کرنے والی بی بی پہنچی مدینہ کے باہر۔ میں نے 9-10 سال ایران کا سفر کیا ہے، یقین جانیے جیسے اپنے علاقے کے آثار نظر آتے تھے میں خوش ہو جاتے تھے، ساری تھکاوٹ ختم۔ لیکن علی کی بیٹی واحد مسافر بھی مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، علی کی بیٹی کا دکھ اتنا بڑا، زینب نے عربی زبان کا دوہا پڑھا، مدینہ تجدنا لا تقبلنا، اور نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کر۔ علی کی بیٹی کیوں نہیں جانا چاہتی مدینہ؟ فرمائے مدینہ یاد ہے خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنین، مدینہ گئی تھی بھائیوں کی صف میرے ساتھ تھی، بھتیجوں کی قطار میرے ساتھ تھی، مدینہ دیکھ بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، وبالحسرات والاحزان جئنا۔ آج زینب کی جھولی میں دکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ حالت دیکھی نا پھپھی کی۔ فرمائے بشیر یا مدینہ والوں کو نو پڑھ کے بتا مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ پہلے پرسے کا انتظام کر، ماتم داری کا انتظام کر، ماتمیوں تمہارا بڑا مقام ہے۔ یہ ماتم، یہ حسرت سید الساجدین کی، یہ حسرت علی کی بیٹی زینب کبریٰ کی۔ امام نے خود نوحہ پڑھے، فرمایا بشیر تیرا باپ شعر کہتا تھا تو شعر کہہ لیتا ہے۔ آپ مولا شعر پڑھے تو فرمایا جا پھر نوحہ پڑھ کے مدینہ والوں کو بتا مدینہ کے سردار اٹھ کے واپس آ گئے۔ اللہ 5 ربیع الاول کا دن تھا، بشیر احمد بنی ہاشم میں عربی زبان کا دعا پڑھا، یا اللہ یسرب لا مقام لکم، مدینہ والا مدینہ برباد ہو گیا۔ بشیر کیوں کہتے مدینہ برباد ہوتا ہے؟ کہتا قتل الحسین فادمعی مدرار، کربلا میں غریب مارا گیا، میری آنکھ میں آنسو سی مظلوم کے غم میں۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین کی کتاب میں جملہ پڑھا، بشیر نے اگلا شعر پڑھا نا، اتنا درد تھا نا شعر میں، عورتیں سر پر چادر لینا بھول گئی، مرد پاؤں میں نالین پہننا بھول گئے۔ وہ کون سا جملہ تھا جس نے مدینہ کو تڑپا کے رکھ دیا؟ بشیر نے تعارف کروایا، لوگوں مارا گیا حسین، کون حسین؟ مورے نبوت کا سوار حسین، یہ تعارف نہیں کروایا۔ جوانان جنت کے سردار، یہ تعارف نہیں کروایا۔ جس کے لیے جنت سے لباس آتے تھے، یہ تعارف نہیں کروایا۔ پھر بشیر نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ پورا مدینہ تڑپ گیا؟ بشیر نے کہا لوگوں کو حسین مارا گیا، الجسم منہ بے کربلا مزرج، اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والراس القدات یدار، سر کے نیزہ پر کبھی کوفہ کے بازار، کبھی کیا اجرکم اللہ، لوگوں کو حسین مارا گیا اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والراس القدات یدار، سر کے نیزہ پر کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار۔ نہ تھکوں زیادہ، 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول۔ اللہ جانتا ہے یہ جو پرسہ تھا نا، عجیب پرسے تھے۔ میں ایک پرسہ خالی پڑھ کے ممبر اپنے شگرد رشید کے حوالے کر دوں۔ یہ پرسہ دیا عباس کی ماں نے زینب کو آ کر، اسی مہینے کی 5 ربیع الاول کو پرسہ دیا، گلے میں بائیں ڈالی، زینب بیٹا تیری چادر لٹ جانے کا ارمان، زینب تیری جوڑی ذبح ہونے کا ارمان، زینب تیرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگنے کا ارمان، زینب تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا ارمان۔ اتنے پرسے پیش کر کے نا عباس کی ماں چپ کر کے خاک پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، اماں اپنے عباس کو نہیں پوچھے گی؟ فرمایا زینب میری وفا اجازت نہیں دیتی، میں حسین کی ماتمدار سے عباس کا کیسے پوچھوں؟ کہا زینب بیٹا تجھے خود کہنا عباس کا پوچھ، مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ اماں کون سا سوال؟ فرمایا میں نے مدینہ کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے عباس کو صرف 4000 نے مارا،
زینب بن عباس لاکھوں پہ بھاری تھا، 4000 نے کیسے مار لیا؟ فرمایا اما آپ تو اپنے عباس کو جانتی ہیں، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے نا اتنا ہی عباس کا عمل ہوتا تھا۔ جب اجازت مانگنے آیا تھا نا، حسین نے جنگ سے منع نہیں کیا تھا، پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن جملے کے بولے تھے فَضْرِبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، عباس اگر جانا چاہتے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حسین کے کلام میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، پانی کا تذکرہ تھا، اس لیے تیرے بیٹے نے مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے، تلوار خیمے میں واپس رکھ دی، عباس خالی ہاتھ میدان میں آ گئے۔ اس وقت ام المؤمنین نے ماتم کیا، فرمایا لو کان سیفک فی یدیک، وہ میرا بہادر بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، اجرکم اللہ، کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، لما ادنا منہ احد۔ اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ 3 دن تک مدینہ کا باہر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، نانا کی قبر پہ لا رہے تھے۔ اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات تیرے میری قبر میں سید السالدین تشریف لائیں گے، آپ کے تمام مرحومین کی قبروں میں مولانا صاحب اس پہلے جو علماء کرام پڑھ گئے، سب کے مرحومین میرے اپنے والدین آج مہمان بنیں گے، امام حسین علیہ السلام کے سید السالدین کے مہمان بنیں گے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے مولا سجاد کیوں تکلیف فرمائی؟ پر میں دیکھو مجلس ہو رہی تھی پول خروس 14 ربیع الاول کی، دوران مجلس سب نے مل کر میری شام کے تھکے ہوئے بچے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرے بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں سجاد اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی أولاد الحسين وعلى أخوات الحسين۔ 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ نبی کی ذری کی چوکھٹ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اللہ دیکھو قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا، میری آقا دادی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی ذری کی چوکھٹ پکڑی، نانا کی قبر پر آ کر علی کی بیٹی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اب تھک چکی اس جملے پر میری مجلس ختم ہو جائے گی۔ علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ آ کے کہہ رہی تھی السلام علیکم یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام۔ بی بی کہتی انی نعیت الیک ولدک الحسین، آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں، میرے مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا مالک جتنا مجمع بیٹھے سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، اس سارے مجمع کو اپنے گھر بار امام زمان کے ظہور کے قابل بنانے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ۔ اس وقت کا واسطہ جب علی کی بیٹی کہہ رہی تھی نعیت الیک ولدک الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کرے گی؟ شرابی کا دربار نہیں سنایا، ابن زیاد کا بازار نہیں سنایا، شام غریبہ بیان نہیں کی، یام محرم بیان نہیں کی، پھر کیا پڑھا زینب کبریٰ نے؟ فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے، نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی اسے تیری مسجد میں آتا نانا تو دوڑ کے حسین کا استقبال کرتا، نانا خالی استقبال نہیں کرتا تھا، پھر کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا، کبھی سینے پہ بوسے دیتا۔ فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ، تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے
سے وہ منظر دیکھا وشبر جالس علی صدر الحسین، نانا تیری بوسہ گاہ تھی اسی سینے پہ شبر سوار. ایّم القلب